اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، علم و ذکر، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 شخص آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا شخص جیسا کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقات سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی، یعنی حلقے میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا۔ اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہارون عابدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ ترمذی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجئے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم انی اسألک الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔